اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جو آپ حضرات کی جانب سے چل رہا ہے، اس میں آج ہمارے پاس روبینہ فیض آباد سے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ خواتین بنا حجاب جاب کر سکتی ہیں؟ اگر کسی کمپنی میں کوئی خاتون جاب کر رہی ہے اور اس کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ جاب کرے پردے کے ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا پردہ ہٹائیے، اپنا حجاب ہٹائیے، تب آپ کو ہم یہاں پہ جاب کرنا الاؤ کریں گے، تو کیا ہمیں ایسی جاب کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، بالکل بے شک آپ کو ایسی جاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں علماء مجتہدین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر وہ جاب یا وہ جگہ، وہ کام جہاں آپ اپنے اسلام، اپنے مذہب کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ چھوڑ دیجئے، وہاں نہیں آپ کو جانا چاہیے۔ تو پردہ ہر حال میں واجب ہے، اور ہر خاتون کے اوپر واجب ہے۔ گھر میں اگر نامحرم آ رہے ہیں تو گھر کے اندر بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر سے باہر اگر کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں نامحرم حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، تو بہرحال خلاصہ یہ کہ آپ جاب کریں یا گھر پہ رہیں یا اسکول میں جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ باپردہ رہیں، حجاب کر کے رہیں، حجاب نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسرا سوال ہے، کیا استخارہ دوبارہ دکھایا جا سکتا؟ عفت سے، خواہر عفت کا سوال ہے، دہلی سے عفت ہیں۔ جی، استخارہ دوبارہ اصل میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ ایسا سوچتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں کہ استخارہ دیکھا، استخارہ منع آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی اور مولانا سے دکھوا لیتے ہیں، یا چلیے ایک بار اور دکھوا لیتے ہیں۔ تو استخارہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ بار بار دیکھو گے کہیں نہ کہیں تو ہاں آئے گا۔ استخارہ یعنی طلب خیر کر رہے ہیں آپ اللہ سے، جو آ گیا اسی پہ مطمئن رہیے، اور یا بھروسہ نہیں ہے استخارے پہ تو استخارہ دکھائیے نہیں۔ ہاں، مصلحت بدلتی ہے، بات بدلتی ہے، موقع بدلتا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ دوبارہ استخارہ دکھانا چاہ رہے ہیں، کچھ وقفہ دینے کے بعد صدقہ دیں، اور 2-4 روز کا، 1 روز کا فاصلہ دے کے، کچھ وقفہ دے کے پھر دوبارہ اگر استخارہ دکھوا رہے ہیں تو اس صورت میں دوبارہ دکھایا جا سکتا ہے۔ اور جو ہے ہدایت زہرا ہیں، ان کا سوال ہے کہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور لطافت سے پیش آنا قرآن و حدیث کی نظر میں۔ لوگوں کے ساتھ مہربانی بہت عظیم جو ہے وہ بات ہے۔ یہ سب سے زیادہ زور ہمارے اسلام نے اسی بات پر دیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ مینرز سے پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، رحم دلی سے جو ہے وہ پیش آئیں۔ اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا احسن الناس انفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام زیادہ آئے، جو دوسروں کو زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے، وہ سب سے اچھا انسان ہے انسانوں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، دوسروں کے ساتھ مہربانی کی کوشش کریں، دوسروں کے ساتھ لطافت کے ساتھ پیش آئیں۔ ہمارا پورا اسلام، پورا مذہب اس بات پر زور دیتا ہے، اور اس انسان کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے نصرت فاطمہ کا لکھنؤ سے، کیا کہانیاں سننا چاہیے؟ کہانی جو گھروں میں کتابوں میں سنتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، کہانی سے مراد اگر یہ ہے کہ کسی معصومہ کی، کسی بیوی کی، کسی عظیم خاتون، پاک دامن خاتون کی کوئی داستان، کوئی فضیلت یا کوئی مناقب اگر لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور انہیں بیان کیا جا رہا ہے جہاں خواتین حضرات بیٹھتی ہیں اور نظر کا اہتمام ہوتا ہے، کہانی سنی جاتی، تو اس طرح کی کہانی میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ وہ فضائل ہیں، وہ مناقب ہیں، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مناقب اور فضائل ذکر ہو رہے ہیں جسے کہانی کہا جا رہا ہے، تو اس طرح فضائل بیان کرنے اور مناقب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کا اپنا اپنا خاص انداز ہوتا ہے، کہیں جو ہے صرف مرثیے ہوتے ہیں، کہیں صرف مجلس ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ نوحہ، مجلس، مرثیہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اپنے اپنے انداز ہیں۔ اگر کہانی سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہاں اگر اس سے مراد ادھر ادھر کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام اور مذہب اور شریعت کے اندر کہ یہ کہانی سننا واجب ہے، یہ ہو جائے تو وہ کہانی سنیں گے، نہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہٹ کے جو ہے وہ معصومین سے ہٹ کے کسی اور کی کہانیاں ہیں جو بس یوں ہی ہیں کہ جن کا کوئی مصدر نہیں ہے، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کس نے نقل کیا، یہ کہاں سے آئیں، اس کی کوئی حقیقت یہاں پر نہیں ہے۔ آخری سوال اس وقت جو ہے ثنا ہیں مصطفیٰ آباد سے، ان کا سوال ہے کہ خواتین کے لباس پہ اگر بٹر فلائی بنی ہوئی ہے تو ایسے لباس میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یا بیڈ شیٹ پہ کسی چادر کے اوپر کوئی جو ہے ٹیڈی بیئر کی تصویر بنی ہے تو اس کے
جواب میں ہمارا ایک پروگرام اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں تصویر لگی ہے یا آپ آئینے میں سوال کیا گیا تھا آئینے کے سامنے نماز پڑھنا یا تصویر اگر لگی ہوئی ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جی اگر آپ کے جسم پر آپ کے لباس پر یا آپ کے سامنے دیوار پر یا آپ کی کسی چادر پر تصویر بنی ہے، وہ آپ کے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکائے گی، جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ باقی سوال اگر آپ حضرات کے رہیں تو ہمیں ضرور ارسال کیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں انشاءاللہ 30 جون 2021 سے انشاءاللہ اسی منتھ کے لاسٹ ڈیٹ سے فارسی اسپیکنگ کا کلاس شروع ہونے والا ہے۔ جو حضرات شرکت کرنا چاہتے ہیں پرشین لینگویج کے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔